الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم رسول الله في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک کے بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. جو شاخ نازک کے بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہود کی پیروی کا ایک سلسلہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے. اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ آج ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں، یہ حالات بنی اسرائیل کے اوپر بھی آئے تھے. بہت ہی کم فرق ملے گا، کم و بیش بالکل سیم یہی حالات بنی اسرائیل پر بھی آئے تھے. وہ اس وجہ سے کہ وہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ادنیٰ چیز کو اختیار کرتے تھے، اللہ اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کرتے تھے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ادنیٰ چیز کو اختیار کرتے ہیں. اس کی کئی مثالیں دی جا چکی ہیں گزشتہ جمعوں میں. ایک مثال یہ دی گئی تھی کہ اعلیٰ چیز تلاوت قرآن ہے، ادنیٰ چیز انٹرنیٹ موبائل کا شوق ہے. دوسری مثال دی گئی تھی کہ ذکر خالق یعنی اللہ کا ذکر یہ اعلیٰ چیز ہے، ذکر مخلوق یہ گھٹیا چیز ہے، ادنیٰ چیز ہے. تیسری مثال یہ دی گئی تھی کہ فکر آخرت اعلیٰ چیز ہے اور فکر دنیا، فکر معاش یہ گھٹیا چیز ہے، ادنیٰ چیز ہے. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے اپنی قوم کو کہ تم کیا اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ادنیٰ چیز کو اختیار کر رہے ہو. آج کے جمعے میں انشاءاللہ چوتھی مثال دی جائے گی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ادنیٰ چیز کو اختیار کرنے کی. چوتھی مثال یہ ہے کہ ایک اعلیٰ چیز ہے طریقہ رسول، طریقہ نبوی، مدینے کی تہذیب، مذہب، ہمارا اسلام، یہ اعلیٰ چیز ہے. اور دوسری طرف جو گھٹیا چیز ہے، بیکار چیز ہے، ناکام چیز ہے، گمراہ کرنے والی چیز ہے، وہ طریقہ یورپ ہے، ویسٹرن کلچر، غیروں کا طور طریقہ ہے، یہودیوں عیسائیوں کے مذہب ہے، غیروں کے دین دھرم ہیں اور ان کے رسم و رواج ہیں. ایک طرف اسلامک احکام ہیں، اسلامک چیزیں ہیں، شریعت ہے، دوسری طرف رسم و رواج ہے، غیروں کے طور طریقے ہیں. یہ اعلیٰ چیز ہے طریقہ نبوی، اور طریقہ یورپ یہ گھٹیا چیز ہے، بیکار چیز ہے. قرآن کریم کی آیت کی تلاوت جو کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ چیز ہی کو بیان کیا ہے.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ یہ دین جو ہمارا دین ہے، ہمیں جو دین ملا ہے اللہ کے رسول کے صدقے میں، یہ دین ہمارا مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے محتاج ہوں، یہودیوں کے مذہب کے محتاج بنے، عیسائیوں کے مذہب کے محتاج بنے، یا ہندوؤں کے مذہب کے محتاج بنے، غیروں کے طور طریقے کے ہم محتاج بنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دین کو اللہ نے خود فرمایا کہ مکمل دین ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کو مکمل پورا کر دیا، اتممت مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے مذہب اسلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رضامندی مذہب اسلام میں ہے، کسی اور دھرم میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے کہ کسی اور مذہب پر عمل کرو گے، کسی اور مذہب کو اختیار کرو گے تو میں راضی ہوں گا، نہیں، بلکہ میں جو پسند کیا ہوں تمہارے لیے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ اسلام مذہب کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت قرآن کریم کی، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور وذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، اللہ کے رسول کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ضروری ہے۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ، ہمارے لیے جو راہ عمل ہو وہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مکمل ہے اور صاف و شفاف ہے، نجات دینے والی زندگی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ پر اگر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو، تو تم اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ تلاش کرو، اپنے لیے راستہ جو تلاشو اللہ کی زندگی میں تلاش کرو کہ اللہ کے رسول نے کیسا کیا تھا، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اس چیز کو کیسے کس انداز میں کیا تھا، جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، جس انداز میں اللہ کے رسول نے کیا تھا، جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا، جتنا اللہ کے رسول نے کیا تھا، انہی کو ہمیں لینا ہے، انہی کو اسی اعتبار سے لینا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور یہ طریقہ نبوی ہے جو اعلیٰ چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ دوسری طرف طریقہ یورپ، ویسٹرن کلچر، لیکن آج حالات اس طرح سے بن گئے ہیں، کسی شاعر نے کہا سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے، یہ سورج جو نکلتا ہے اس کے اندر بھی ایک درس ہے، سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے، مغرب سے مراد پچھم، ویسٹرن، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، یورپ کے ماحول میں جاؤ گے، ویسٹرن کلچر کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر لاؤ گے، تو جس طرح سورج جا کر کے ڈوب جاتا ہے، پیغام دیتا ہے تم بھی کسی کام کے نہیں رہو گے، دین، دھرم، مذہب، اسلام، قرآن، شریعت، اللہ رسول سے دور ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اگر ان کے روش کو اختیار کرو گے، ان کے طور طریقے کو اپنے اندر لاؤ گے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، آج ہم ایک بہترین مذہب ہے، ایک بہترین شریعت، ایک بہترین دین ہمیں ملا ہے، لیکن ہمیں پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس چیز کو ہم بالکل اپنے اندر لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کو ہم اختیار کریں، دل سے اختیار کریں، پورے یکسو ہو کر کے، پورے بالکل مکمل استقامت کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، مضبوطی اور پختگی کے ساتھ دین کو اپنے اندر لے آئیں۔ آج ہمارے درمیان سے چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں، کچھ بہت ہی کم ہیں، اکثر و بیشتر ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہمارے درمیان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بالکل اس چیز سے دور ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ تباہی ہے، یہ جو بربادی ہے، یہ جو ماحول بنا ہے، یہ جو حالات آئے ہیں، اسی نتیجے کے
تحت ہیں. یہی نتیجہ ہوا ہے ان کے روش کو، ان کے طور طریقے کو اختیار کرنے کا. حالانکہ وہ خود ان کا کلچر کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، کتنا بیکار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنایا ہے، قرآن اللہ نے بھیجا ہے، حدیث اللہ کے رسول کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے جو ہے ذریعے سے اللہ کے رسول فرمائے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی کوئی اپنی مبارک زبان سے کوئی بات نہیں فرماتے ہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے. یعنی احادیث بھی اللہ کی مرضی سے ہے، قرآن بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی زندگی کو، ایک انسان کی پیدائشی فطرت کو زیادہ جاننے والے ہیں. اس لیے جو قرآن، جو دستور، جو راہ عمل بنایا گیا ہے زندگی کے لیے، جو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، وہ اللہ نے بنایا ہے تو سب سے بہتر بنایا ہے. لیکن جو غیروں نے بنایا ہے، یہ انہوں نے اپنے طور طریقے سے بنایا ہے. اب ان کا جہاں تک دماغ چلا اسی اعتبار سے بنایا، اور اسی پر چل کر کے لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو چھوڑ کر کے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے، انہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنے قوانین پر عمل کرنا چاہا، تباہ ہو گئے. آج یورپ کا کیا ماحول ہے، آج وہاں کے کیا حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. کیا خونخواری ہے، کیا درندگی ہے، کیسے ان کے گھر کا ماحول بن گیا ہے، کیسے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، مخالف ہو گئے ہیں. باپ کا احترام ختم ہو گیا ہے بیٹوں کے اندر سے. ایک بیٹا اپنی ماں کو بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے. اس طرح سے وہاں فحاشی اور بدکاری عام کی گئی ہے کہ کوئی اولادیں اور نسبیں ختم ہو گئی ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. وہاں اس طرح سے نظام درہم برہم ہو گیا ہے یورپ کے اندر، امریکہ اور جاپان اور سویڈن کے اندر. سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پیسے کی بھرمار ہے، بہت مال و دولت والے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے کسی کے پاس. اس لیے کہ وہ اپنی چیز کو لاگو کر کے عمل کر رہے ہیں نا. سویڈن ایک ملک ہے، ایک بہت ہی مالدار ملک ہے. اس کا بجٹ بتاتا ہے کہ پڑھا ہوں کہ اگر وہاں کے سویڈن ملک کے تمام لوگ 7 سال تک بیٹھ جائیں، کوئی کام بھی نہ کریں، سب کام چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں، اتنا بجٹ اس کے پاس ہے، اس ملک کے پاس، تو 7 سال تک خرچہ سب کا چلتا رہے گا، کوئی طرح کی دقت نہیں آئے گی. اتنی مال و دولت والا ملک ہے سویڈن. عیاشی کرنے کے اتنے راستے ہیں کہ کوئی نکاح اور شادی کا تصور وہاں ختم ہو گیا ہے. جب جو چاہے، ایک قانون بنایا گیا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ایسا قانون وہاں بنا دیا گیا ہے کہ جب کوئی چاہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اس کے لیے اور لڑکیاں، عورتیں فراہم ہیں، جہاں چاہے اپنی ہوس کو پوری کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں کی جو خبر ہے، اتنی خطرناک خبر ہے کہ سویڈن جیسے مال و دولت والے ملک میں، اور جہاں عیاشی کی تمام چیزیں موجود ہیں، بے سکونی کا یہ عالم ہے، بے چینی کا وہاں کا یہ ماحول ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا کے سارے ملکوں کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس ملک میں لوگ خودکشی کرتے ہیں، پھانسی لگا کر کے مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، تو سویڈن ملک سب سے نمبر 1 پہ ہے. وہاں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے، لوگ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں. یہ بے چینی کا حال ہے، اس لیے کہ وہ اپنے طور طریقے میں مست ہیں. امریکہ میں ایک بوڑھی عورت، ایک بہت اللہ کے ایک بندے تھے جو ان کا جانا ہوا، امریکہ کا سفر ہوا ان کا، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا جو ہے کہ وہاں گئے تو ایک بوڑھی عورت سے سفر میں بس میں ملاقات ہوئی. بوڑھی عورت تھی، بس سے وہ بھی کہیں جا رہی تھی، یہ بھی بیٹھے بس میں. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ آپ مسلمان لگتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وعدے کا پکا ہوتا ہے، آپ وعدے کے پکے ضرور ہوں گے، تو اس لیے ایک وعدہ آپ کریے کہ آپ پورا کریں گے ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اماں کیا تمہارا وعدہ ہے، کیا تم چاہتی ہو مجھ سے، کیا خدمت چاہتی ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ میرا نمبر تم موبائل کا لے لو، اور میرے پاس دن بھر میں 2-3 مرتبہ فون کر لیا کرنا. اور کوئی ایسا سسٹم وہاں ہے کہ یہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی فون کرے اس کالنگ کے حساب سے تو پیسہ اس کا نہیں کٹے گا، بلکہ جس کے پاس کیا اسی کا کٹے گا. سسٹم ہے کوئی. تو اس نے بتایا کہ اس سے کرنا تاکہ تمہارا پیسہ بھی نہ جائے، پیسہ میرا ہی کٹے، اور میرے پاس فون بھی کرنا. تو یہ عجیب بات ہوئی. وہ سنے تو کہنے لگے کیا بات ہوئی
کہ نمبر تم دے رہی ہو، میں تمہارے پاس فون کروں دن بھر میں 2-3 مرتبہ، پیسہ بھی تمہیں ہی دینا ہے، مجھے نہیں دینا ہے، کیوں کروا رہی ہو فون؟ میں تمہارے پاس فون کروں کیوں کروں؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہمارے بچے جو ہے ادھر ادھر ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، میں اپنی اولاد کے لیے ترستی ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے کہ جس سے بات میں کروں، میری کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے پاس کوئی فون ہی نہیں کرتا، یہ موبائل ہے لیکن مہینہ مہینہ فون ہی نہیں آتا کسی کا۔ آج وہاں کی یہ صورتحال ہے کہ بوڑھی عورتیں کراہ رہی ہیں، عورتیں پریشان ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک ہاؤس بنایا گیا ہے، جو بوڑھے ہو جائیں ماں باپ لے جا کر کے ان کو وہاں ڈھکیلاؤ، وہیں رہیں، ان کا پورا خرچہ انتظام ملک کی طرف سے ہوتا ہے، پورا انتظام ہوتا ہے، اور اولاد بالکل آزاد ہے، جو چاہے جہاں جو چاہے جیسے کرے، شادی بیاہ کا کوئی طور طریقہ وہاں نہیں ہے، جو جیسے چاہے اپنی ہوس پوری کرے۔ آج یہ حال ہے کہ وہاں نیو یارک کے اندر سب سے زیادہ 700 کے قریب خالی ایک شہر نیو یارک میں پاگل خانے ہیں، اتنے پاگل سب ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ طور طریقہ جو ہے ان کا بدلا ہوا ہے، اس طرح سے وہ آزاد ہو گئے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، بے سکونی ان کے اندر آ گئی ہے۔ اتنی صورتحال وہاں خراب ہے کہ اب پھر سے وہی جو علامہ اقبال نے کہا تھا، جو شاخ نازک کے بنے گا آشیانہ نہ پائیدار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ تم تو یہ جو تہذیب لائے ہو، یہ جو کلچر لائے ہو، یہ جو طور طریقہ فروغ دیے ہو کہ یہ غیر لوگ اس کو اپنائیں گے، غیر لوگ تباہ ہوں گے، غیر لوگ برباد ہوں گے، انٹرنیٹ لائے ہو اور تمام جو وسائل اور ذرائع لائے ہو کہ اس کو لوگ اختیار کریں گے، تباہ ہو جائیں گے، تباہ تو ہو رہے ہیں، یقیناً تباہ ہو رہے ہیں، جو بھی اس چیز کو اختیار کرے گا وہ تباہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے تو تم تباہ ہو رہے ہو۔ آج ان کی یہ صورتحال ہے، گھر کا ماحول ختم، بالکل پریشان، ہر گھر میں بے سکونی ہے، سب پریشان حال ہیں۔ وہاں کی یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ وہاں کی عورتیں تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ عورتیں ظاہر سی بات ہے اب ان کی 17، 18، 20 سال، 25 سال تک، 30 سال تک خوبصورت جوان رہتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہاں نکاح کا تو تصور ہے نہیں، وہاں جس طرح سے مسلمانوں میں اسلام نے جو ایک طریقہ دیا ہے کہ ہم میاں بیوی نکاح کر کے آپس میں جڑ جاتے ہیں، پوری زندگی کا ساتھ ہو جاتا ہے ایک میاں بیوی کے، لڑکے لڑکی کا پوری زندگی کا، وہاں تو یہ تصور نہیں ہے۔ وہاں تو جب چاہے جو چاہے جس طرح سے چاہے اپنی خواہش پوری کرے اور ختم کرے۔ عورتوں کا بہت برا حال ہے وہاں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ مسلمان ہو رہی ہے، اسلام قبول کر رہی ہیں وہ۔ یہ یورپ کا طور طریقہ ہے، لیکن آج یہ گھٹیا چیز ہے، بیکار چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی سختی کے ساتھ منع کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سنو، جو شخص بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، طور طریقے کو اختیار کرے گا، کلچر کو لے گا اور ان کے اعتبار سے اپنی زندگی کی بنیاد رکھے گا، اپنی زندگی بھی انہیں کے اعتبار سے گزارے گا، ماڈرن زندگی گزارے گا، پیزا برگر فیملی بنا کے اپنے گھر میں رہے گا، تو یہ اس کا حال یہ ہوگا، فہو منہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ہماری جماعت تو الگ رہے گی قیامت کے دن، ہمارے لوگ تو الگ رہیں گے، وہی بٹ جائیں گے قیامت کے دن، جو ماڈرن قسم کے تھے، جو یہ سوچ رکھنے والے تھے، جو رسم و رواج کے قائل تھے، جو شریعت سے دور تھے اور ان کے طور طریقے کو اپنے سینے کلیجے سے لگائے ہوئے تھے، چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، وہ میدان محشر میں ان کی جماعت تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، وہ لوگ ادھر چلے جائیں گے، فہو منہم، وہ انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کتنی سختی برتی گئی ہے شریعت کی طرف سے، اللہ کے رسول نے کتنا سخت فرمایا ہے ان سے مخالفت کرنے کا اور ان سے دور رہنے کا، ان کے طور طریقے سے دور رہنے کا۔ یاد رکھیں، یہیں رک کر کے ایک بات جاننی ضروری ہے کہ ہمیں یہ نہیں شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے ذات سے نفرت کریں، جیسے کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اس سے ہمیں تعلق رکھنا ہے، اس سے دوستی رکھنی ہے، دل سے نہیں دوستی رکھنی ہے، اس سے تعلقات نہیں بگاڑنے ہیں، اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہے، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی ہے دل سے، لیکن وہ جو جس چیز کو کر رہا ہے اس کے کام سے، اس کے فعل سے، اس کے عقائد سے ہمیں نفرت کرنی ہے، اس کی ذات سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ کسی بھی دھرم کا کوئی ہو، پیار و محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن جو اس کا طور طریقہ ہے جو غلط ہے اس سے ہمیں نفرت کرنی ہے۔
تو یہ اختلاف کی جو اللہ کے رسول کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے، تو وہاں پہنچنے کے بعد عاشورہ آیا، تو عاشورہ کے دن پتہ چلا کہ لوگ مدینہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں عاشورہ 10 محرم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بڑے واقعات بتائے کہ عاشورہ کے دن یہ پیش آیا، یہ تاریخ پیش آئی، یہ تاریخ پیش آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی فرعونیوں سے، اور تمام طرح کے واقعات جو ہے اس عاشورہ کے دن پیش آئے ہیں جو انہوں نے بتایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو عاشورہ کا جب اتنی اہمیت ہے عاشورہ کے دن کی، تو اس اہمیت کے پیش نظر میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن میرا روزہ ایک نہیں ہوگا بلکہ 2 روزہ ہوگا۔ یہ 2 روزہ کیوں ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہ ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول جب یہ فرمائے کہ روزہ رکھیں گے، ہم بھی رکھیں گے، جیسے تم رکھ رہے ہو ایسے میں بھی ایک روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ہی روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 2 روزہ رکھوں گا، چاہے 9 چاہے 11، یعنی 10 کے سے پہلے چاہے ایک روزہ بڑھاؤں گا چاہے بعد میں بڑھاؤں گا، لیکن تمہارے سے ہمارا جو ہے سیم کاپی نہ ہونے پائے، تمہارے جیسا نہ ہونے پائے، تم سے ہمیں الگ رہنا ہے، تم سے ہمیں دور رہنا ہے، تمہارے طور طریقے سے بالکل ہمارا میل نہیں کھانا ہے۔ یہ اس کے اختلاف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے میل لگ ہے، اس لیے ایک روزہ کا اضافہ کیا گیا۔ تو غیر کا طور طریقے سے ہمیں اس طرح سے دور رہنے کا حکم ملا شریعت کی طرف سے، لیکن آج ہمارا کیا ماحول ہے، کیا بتایا جائے، کہاں سے شروعات کی جائے، کون سی کمیاں گنائی، کہاں سے نہیں ہمارے اندر کمی ہے۔ اپنی زندگی کی شروعات سے لے کر کے بڑھاپے اور مرنے تک انفرادی اور ازدواجی اور اجتماعی زندگی کو لے لیں، خانگی زندگی لے لیں، باہری کی زندگی لے لیں، سب میں تو ہمارے ماڈرن ماحول آ گیا ہے، ماڈرن سوچ بن گئی ہے۔ ہمارا پہناوا دیکھ لیں، ہم کس طرح سے ہم پہنتے ہیں، کیا پہنتے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر ایک مان لیا جائے مثال کے طور پر، ایسا ہو تو نہیں سکتا ہے، لیکن مثال کے لیے دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آج ہمارے درمیان میں آ جائیں تو اللہ کے رسول کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ کیا پینٹ میں اللہ کے رسول رہیں گے، جینس میں رہیں گے اللہ کے رسول، ٹوپی اتارے ہوئے ہوں گے اللہ کے رسول، داڑھی صاف کیے رہے ہوں گے اللہ کے رسول؟ اگر ابھی جو ہے دنیا کے اندر آ جائیں اللہ کے رسول تو کس طرح سے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر بڑی بڑی داڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک پہنتے تھے، کرتا لمبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تلوار لے کر چلتے تھے۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے، جبہ پہننا ہے، لنگی پہننا ہے، یا ٹوپی لگا پگڑی باندھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں کلاشن کوف ہے یا بندوق ہے، تو اس کو تو جانتے ہیں کیا پھر اس کا نام دیا جائے گا آج کے ماحول میں، اور کتنا گھاتک اس کو سمجھا جائے گا۔ لیکن ایک نبی کی زندگی میں یہ سب چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اس طرح سے تھی، لباس اور وضاقتہ اس طرح تھا۔ آج ہمارا وضاقتہ دیکھیں کس طرح سے، عید اور بقرعید اور جمعہ کے دن پتہ چلتا ہے کہ اچھا مسلمانوں کی یہ تعداد ہے، اس کے علاوہ تعداد ہی کا پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی تعداد کتنی، مسلمان اس محلے میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ نہ صبح جو ہے کوئی آواز آتی ہے قرآن کی، نہ نمازوں کا یہ حال ہے کہ نماز میں ہم پہنچتے ہیں، فجر کی نماز کا یہ حال ہے، بیڑا غرق کر رکھا گیا ہے، اور پھر یہ جمعہ کے دن حاضری ہو جاتی ہے، بس ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے کافی۔ 5 وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، مسجد کی طرف۔ اس کو بالکل اپنی بے حیثیت سمجھ کر کے، بے اہمیت سمجھ کر کے، اپنے دل سے بالکل نکال کر کے اتنا دور پھینک دیے ہیں، کئی 1000 کلومیٹر دور پھینک دیے ہیں کہ ہم بالکل نماز ہمیں پڑھنے ہی نہیں جانا ہے، یہ سوچ کر کے بالکل یہاں سے اب جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز ہی کی پوائنٹ لے لیں، نماز جو 5 وقت کی اللہ کے طرف سے حکم ملا ہے کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میں جو سر و سجدہ کبھی ہوا، علامہ اقبال نے کہا، میں جو سر و سجدہ کبھی ہوا تو دل سے آنے لگی صدا، تجھے کیا تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔
یہ نماز اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں، صرف نماز کی اہمیت کو، کہ ہمیں نماز میں کیا پوائنٹ ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر ہیں۔ نماز اگر ہم آئے پڑھنے کے لیے تو ایک تو ہم نماز کے لیے پاک صاف رہیں گے، ظاہر سی بات ہے نماز پڑھیں گے تو پاک صاف رہیں گے۔ آج ہمارے نوجوان کا حال یہ ہے کہ پورا ہفتہ ناپاک ہی گھومتے ہیں، غسل ہی نہیں کرتے ہیں، یا جانتے ہی نہیں غسل کیا ہے، نہانا کیا ہے، پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، ناپاک ہی گھوم رہے ہیں۔ اور جب ناپاک گھوم رہے ہیں تو شیطانوں کا قبضہ ہوتا ہے ان کے دلوں پر، ان کے ذہن دل و دماغ پر۔ نماز پڑھنا شروع کر دیں، پاک صاف رہیں گے، کپڑا صاف رہے گا، ذہن دل و دماغ صاف رہے گا، آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو کچھ قرآن کی سورت بھی ہم پڑھ لیا کریں گے، نماز میں اللہ کا نام بھی لے لیا کریں گے، سجدہ کر لیا کریں گے، اپنے سر کو ٹیک دیں گے اللہ کے سامنے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے اندر میسج آئے گا، دماغ کو ملے گا میسج کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والی قوم نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں۔ جب آپس میں مل کر کے ایک ساتھ ایک سم میں کھڑے ہوں گے تو اتحاد و اتفاق کا نظریہ ہمارے دماغ میں بیٹھے گا کہ ہم پوری قوم ایک ہیں، چاہے جو ہو، کوئی قوم کسی ذات برادری کا ہو، لیکن یہ نماز پیغام دیتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی کسی طرح کا نہیں، بلکہ سارے کے سارے ایک ہیں، ایک قوم ہے۔ مسلمان اتحاد و اتفاق کا درس لے سکتا ہے نماز کے ذریعے سے، لیکن نماز اس طرح سے چھوڑے ہوئے ہیں تو کہاں سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی؟ اور پھر نماز کے لیے جب آئیں گے، 5 وقت آئیں گے پڑھنے کے لیے، تو آپس میں ملاقات ہوگی، سلام و مصافہ ہوگا، ملاقات ہوگی، سلام کریں گے ایک دوسرے سے، اور لکھا ہے کہ سلام کرنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم سلام ہی کرنا بھول گئے ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سلام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ہم جس کو سلام کرنے جائیں تو وہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے۔ کوئی شکل نہیں ہوتی، کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سلام کیا جا سکے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے۔ جب سلام نہیں ہوتا ہے تو دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ 5 وقت کا میل ملاپ ہوگا، آپس میں نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ایک جٹ ہوں گے۔ آج یہ چیزیں غیر لے لیے ہیں۔ آج وہ ایکسرسائز کرتے ہیں نماز ہی کی طرح، یوگا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے نماز سے بڑا یوگا کیا ہو سکتا ہے؟ نماز تو سب سے بڑا یوگا ہے، سب سے بڑا ایکسرسائز ہے نماز۔ سنت کے اعتبار سے سارے جتنی بھی رکعتیں ہیں پڑھی جائیں، سنت طریقے سے پڑھی جائیں، رکوع جس طرح سے کیا جاتا ہے ویسے کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جلدی فٹافٹ کام کر کے نکل جایا جائے، بلکہ اسی طریقے سے سنت کے اعتبار سے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، قومہ کیا جائے، جلسہ کیا جائے، نماز پوری پڑھی جائے۔ اس سے بڑا ایکسرسائز کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک باڈی کے لیے، جسم کے لیے۔ شروع تو کریں، وضو کریں گے، تمام بیماریاں صرف ناک سے، کان سے، آنکھ سے، منہ سے نکل جایا کرتی ہیں جو وضو 5 مرتبہ کریں گے آ کر کے۔ گردن کا مسح کریں گے، یہ ہارٹ کی بیماری کا علاج ہے۔ آج تو دنیا لگی ہوئی ہے ایک سائنس، ایک سنت کے پیچھے کہ اللہ کے رسول کی سنت میں کیا پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ ڈھونڈ رہی ہے دنیا۔ اسی وجہ سے آج یہ جو لوگ جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کر کے وہ آگے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آج جو یورپ ترقی کیا ہے اس ترقی کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسلام کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ آج ان کے اندر جو صفائی ستھرائی ہے، جو ٹائم کا ان کے یہاں لحاظ ہے، اور جو ان کے یہاں ڈسپلن ہے، نظام ترتیب ہے، ہمارے درمیان سے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اتنی گندگی آ گئی ہے ہمارے دل و دماغ اور جسم سے لے کر کے محلے اور گھر اور گلی اور کوچے میں پتہ چل جاتا ہے دور سے کہ یہ مسلمانوں ہی کا محلہ ہے، گندگی کا انبار ہے۔ یہ سوچتے ہیں کوئی اور صاف کر دیں، ہم کیوں صاف کریں؟ بھائی اسلام کا طریقہ ہے، شریعت کا ایک جز ہے صفائی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے گھر کے سامنے صفا کریں، اور نہیں صفا کر رہے ہیں تو یہیں سے پیغام مل رہا ہے کہ ہم اسلام سے کٹ چکے ہیں، شریعت سے نکل چکے ہیں، کیونکہ شریعت کا پیغام ہے النظافۃ نصف الایمان کہا گیا۔ یہ تو صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، لیکن آج یہ غیر لوگ لے لیے ہیں اس کو، صفائی ستھرائی کو۔ آج ان کے یہاں جو وقت کا لحاظ ہے، جو ٹائم کا لحاظ ہے، اس طرح سے جو ہے ایک منٹ، ایک سیکنڈ کی وہ لوگ قدر کرتے ہیں، ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ٹائم پاس ہو رہا ہے بیکار چیزوں میں، لایانی چیزوں میں ٹائم کو گنوایا جا رہا ہے، پاس کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ایسی ہیں، یہی تباہی کے ذریعے بنے ہیں۔ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ماحول بنا ہے، اور وہ لوگ جو ترقی کیے انہی چیزوں کو لے کر کے وہ آج ترقی کر گئے۔
اسلام کی جو چیزیں ہیں، اسلام کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، ان راستے پر کوئی بھی چلے گا، اللہ کا ماننے والا بھی چلے گا، وہ بھی ترقی کرے گا مادی اعتبار سے۔ اور